اشورا 42واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ میں اس کی 22 نمبر آیت تلاوت کر رہا ہوں، 23 نمبر آیت تلاوت کر رہا ہوں، 24 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں، 25 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں، 26 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات۔ پتر آپ کدھر دیکھ رہے ہو؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر۔ آیت پوری ہو گئی ہے۔ 2-3 بندوں نے سبحان اللہ کہہ لیا ہے، میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ ام یقولون نفتری علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق اللہ الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ آیت پوری ہو گئی۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ لو جی تھوڑا جا اس کو ایسے کر لیں۔ یہ قرآن پاک آپ کے گھر میں موجود ہے اور یہ تفسیر بھی آپ کے گھر والے قرآن حکیم میں موجود ہے۔ میں بہت بڑی تفسیر سے نہیں پڑھ رہا، کوئی عربی تفسیر نہیں ہے، ایسی تفسیر نہیں ہے کہ جو آپ کو مل نہ سکے یا جو آپ پڑھ نہ سکیں۔ وہ ایک کاکے کدھر ویندے ہو؟ میرا بیٹا، میرا نوجوان، میرے شہزادو، گواچی گانگ رنجا ہی نہیں ویکھنا۔ میں نلائق آدمی تواڈے ساریاں دے قدماں وچ حاضر خدمت ہاں۔ تھوڑی دیر لی اس نلائق دی شکل ال ویکھنا ہے تاکہ میں جڑی آیت مجیدہ تلاوت پہ کرنا، جدوں میں ممبر چھڈ کے اتھوں جاواں تے اے پاک لفظاں دی برکت نال تواڈا ساریاں دا سینہ مدینہ ہو جانا چاہیے۔ یہ تھوڑا جہا خرچ نہیں ہویا محفل پاک تے، بڑا انویسٹ ہوندی ہے، بانیان دا پورا ٹل لگ جاندا ہے اور ایدا کوئی مقصد ہے ایتھے بیٹھن دا، تے او تسی جدوں انجن ویندے ہو نا تو پھر میں کتھے تواڈے نال گل کر سکنا۔ میں عرض کرنا پیا کہ جڑی آیات بینات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، قرآن پاک ہے، تواڈے گھر اے تفسیر موجود ہے اور اے لکھیا ہے کہ اللہ نے یہ آیات حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں نازل کی ہیں۔ اے مائک بند کر دیا جی، میری گل سن دیو پہ، اے ویندیو پہ سارے بندے۔ اے لکھیا ہے کہ یہ آیات
سیدہ فاطمہ کے بارے میں ہے. تسی سبحان اللہ نام ہی آکھو، یہ آیتاں پھر بھی بی بی پاک دے بارے چ بسم اللہ. بھی سن دے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ان آیات میں امام حسن کا ذکر کیا ہے. بھی سارے ویندیوں پہ سندیوں پہ کی لکھے ہے کہ اللہ نے ان آیات میں حضرت امام حسن کا ذکر کیا اور نہ لکھے ہے ان آیات میں اللہ نے امام حسین کا ذکر کیا ہے جی. اور لکھے ہے کہ ان آیات میں اللہ نے آل عقیل، آل علی، آل جعفر بھی سارا خون علی ہے. اللہ نے یہ آیات جو ہیں وہ خون علی المرتضیٰ کی عظمت میں نازل کی ہیں. اچھا بھی ان سارے بندے دسو کہ جڑیاں آیتاں میں پڑھیاں نے اللہ نے کدی شان چتاریاں نے؟ جی مولا علی شیر خدا دے بارے چ بھئی تسی بول نہیں سکتے کہ اے آیتاں کدی شان چاہیے نے؟ ان آیتاں چ اللہ نے کدا ذکر کیتا ہے؟ مرتضیٰ دے خاندان دا ذکر ہے، حضرت مولا مشکل کشا دا ذکر ہے. بھئی 11 بجے 5 منٹ باقی سن جدوں میں آیتاں تلاوت کیتیاں نے تے تسی اپنا ٹائم ضائع پہ کر دیو. میں ٹر جانا اپنے ٹائم نال. میں پھر عرض پہ کرنا میرے نال گل کرو کہ اللہ نے ان آیتاں چ مولا مرتضیٰ دا ذکر کیتا ہے. اللہ نے ان آیتاں چ اللہ سلامت رکھے یار تیری زبان نو. تو سارے پنڈ والوں کلا ہی بول پے ہیں تے باقی سارے چپ رہ گئے نے. ایک باری سارے نار لا لو کہ اللہ نے ان آیتاں چ اللہ نے ان آیتاں چ پھر علی علی کیتا ہے. اللہ نے پھر ان آیتاں چ علی علی کیتا ہے. نہیں میں نہیں اگے گل کر سکتا. تسی چپ کر گئے ہو. اللہ اللہ ہو کے علی علی پہ کرتا ہے. اسی سارے بندے مولا دا ذکر پہ کرنے ہیں، علی المرتضیٰ دا ذکر پہ کرنے ہیں. مصطفیٰ دا رب کائنات دا اللہ بھی علی علی پہ کردا ہے. انہیں تے ونڈ پانی بہت ضروری ہو گئی ہے کہ جدوں اسی علی علی کرنے ہیں نا تے ساڈے گناہ معاف ہو جاندے نے. تے جدوں اللہ علی علی کرے پھر مرتضیٰ دی شان بلند ہو جاندی ہے. یہ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ہن جے تسی اجازت دیو تے پھر میں اتوں ویکھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا نا. ہن پھر او ذکر شروع کیتا جائے نا جڑا اللہ نے علی دا کیتا ہے. اچھا ہن میں 5 آیتاں جڑیاں میں 5 آیتاں تلاوت کیتیاں نے، میں ایمانداری نال اگر 5 آیتاں دا صرف انج کر کے ترجمہ شریف شروع کر دیا نا تے فجر دی بانگ شروع ہو جائے. یہ کوئی خطیبانہ رولا نہیں میں پایا. میں ایماندار نال پہ دسنا کہ میں ان حافظ صاحب بیٹھے نے، حافظ شہباز صاحب، سانو تے 3-4 مہینے لگ جاندے نے ایک آیت دے اوتے. تے اے صرف ان آیتاں دا صرف ٹرانسلیشن شروع ہو جائے نا تے فجر دی بانگ شروع ہو جائے. میں انہاں 5 آیتاں وچوں بھی جڑی تسی بہت زیادہ سندے ہو نا اس آیت دا ترجمہ کر لینا. مالک فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے.
اچھا جے تسی خیال پہ کر دے نا کہ شاہ ہوری کان تے ہتھ رکھ کے کوئی شیر شور پڑھن گے پوری تقریر وچ، تے او ملک صاحب نو پتہ ہے ساؤنڈ لا کے بیٹھے نے، کیمرہ لایا نے، بہت ڈاڈا جاندے نے کہ ایک بھی شیر پوری تقریر وچ مینوں کوئی نہیں جی آنا۔ تے جڑے بندے یہ دماغ وچ لے کے بیٹھے نے کہ شاہ ہوری کو واقعات شروع کر دیں گے، کوئی کہانی لے کے ٹر پین گے، تے او کہانی بھی کوئی نہیں آنی۔ 60 منٹ دے جدوں سوئی آنی ہے نا، میں ممبر چھڈ کے ٹر جانا ہے تے قرآن پاک تو گل شروع ہونی ہے تے قرآن پاک تے ہی ختم ہو جانی ہے۔ میری گل دی سمجھ آ گئی جے نا؟ تے ہن تیاری کر لو بور ہون دی، بھئی تساں تے بور ہی ہونا نا، تواڈے مزاج چ ہی نہیں ہے قرآن پاک سننا۔ اے تھوڑا جہا سائڈ تے کریو، مینوں قریب ہونا پینا ہے۔ مالک فرمایا اے تھوڑا جہا سائڈ تے کرو۔ ذالک الذی یبشر اللہ، تواڈی نا میری بننی کوئی نہیں، مینوں لگدا ہے پیا بن جائے گی۔ چلو ہن پھسے جو ہاں تے پھر ہاں جی اچھا جی پہلی باری سننا نا، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ کیڑی خوش خبری؟ تانوں دسیا سی تہاڈا میرا نہیں بندا پیا، تانوں کھپیا ہے میں 10 منٹ میں اس گل تے لائے سن کہ آیت وچ گل جیڑی دی ہونی ہے نا وہ علی دے بارے چ، یہ دسیا نہیں سی تے پھر ہن خوشخبری کیڑی ہے؟ مولا علی دا ذکر۔ پھر ہن خوشخبری کیڑی ہے؟ مولا علی دا۔ یہ دا مطلب ہے ککھ سمجھ نہ آئے تے اینی گل سمجھ آ جانی چاہیے کہ قرآن آکھیا علی دا ذکر خوشخبری ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، قرآن فرمایا ہے کہ مولا علی دا ذکر، بول دے کیوں نہیں پہ؟ مولا علی دا ذکر تے پھر قرآن جی دے گھارے انہوں اگلی گل بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اے اللہ دا فیصلہ ہے، جیڑا مومن علی دا ذکر سنے خوش ہو جائے، جیڑا مومن علی دا ذکر سنے۔ وجہ کیونکہ علی دا ذکر، جیوندے رہو میرا پتر ہیں جی بولو گے تے گل بن جائے گی، علی دا ذکر۔ اور ایک خوشخبری دیتی کیسے؟ کون دیندا ہے؟ بھئی کمال والی گل نہیں کہ نمازاں نہیں ہو پڑھدا، او ساڈے تے چھڈیاں سو، روزے نہیں ہو رکھدا، او ساڈے تے چھڈے سو، حج نہیں ہو آپ کردا، او بھی ساڈے تے چھڈیا سو۔ اے کوئی آل محمد دا ذکر ہے ہی کوئی ایسا کم جیڑا وہ بندیاں تے نہیں پیا چھڑدا، فرماندا ہے میں ہاں نہ آپ پہ کر لانگا۔ پروردگار جدو اینے کم جو ساڈے تے چھڑے نہیں تے علی دا ذکر سی وہ بھی ساڈے تے چھڑ، فرمایا نا اے شیر دا ذکر ہے، پارا کام ہے، سارے بندیاں دے واسطے دا روگ نہیں، اس لیے یا اللہ ہو کے آپ کر لینا یا فرشتیاں کولوں کرا لینا۔ اینو آندے جے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرمائے اس گھر دا ذکر ہے جڑا یا میں آپ کرنا یا ملائکہ کولوں کرا لینا۔ ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ بولے نہیں سارے، جو پتر سمجھ آ رہی ہے؟ کی سمجھ آئیے؟ علی کا ذکر خوشخبری ہے، کی سمجھ آئیے؟ اور جناب زبان ہلاؤ، علی کے ذکر پر خوش ہونا ہے، علی کے ذکر پر اللہ پہ فرماندہ ہے خوش ہونا ہے۔ بندے پریشان نے ہے نا پریشان نہیں پتر نا اپنی گل نہ کر، بندے پریشان نے مرتضیٰ دے ذکر تو، بندے بہت پریشان نے، جدھر ویکھو علی علی پہ کر دینے۔ اللہ پہ فرماندہ ہے خوش ہونا ہے، بندے پریشان نے۔ بھئی خوشخبری تے پریشان ہوندا ہے یا تے انہوں خوشخبری دین والے تے کوئی شک ہے؟
ਤੇ या चलो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MNA ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। MNA ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਬਹ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕੱਲ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, मेरा ख्याल है सारे बंदे सिर सुट के आखणगे बकवास करदे, आदत है झूठा आदमी है कित्थे गल मन्नी जानी। ਇਹਦਾ मतलब भी वो खुशखबरी भी देवे ते ਉਹਦੇ ते शक है ना, ਉਹਦੇ ते बंदे खुश नहीं हो सकते ਜਦੋਂ खुशखबरी देन वाले ते कोई शक होवे। अफसोस है यार अपने आप ते मैनू। अच्छा कोई गल नहीं, नहीं समझा पाया, नलायक जो होया, आसान कर लेना। बंदा नेक है, शरीफ है, हाजी नमाजी है ते सच्चा भी है, ते हथ भी ਉਹਦਾ ਪੈਂਦਾ है, ते सवेरे ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ इंटरचेंज ਕੱਢ ਤੇ देना है। पर ओए काके, ओए बच्चे, वो ऐलान पे कर दे सुबह इंटरचेंज इत्थों कढ़ना है। हुण मैं ते खुश हो जाऊंगा यार, गुजरांवाला तो निकलांगा शार्टकट, इत्थे अद्धे घंटे च मैं इत्थे आ जाऊंगा ते लाहौर करीब हो जाएगा। लेकिन यह दुकाना, यह मकान, यह सारी मार्केट जिहदी विचारे दी तबाह हो जानी है, वो नहीं इस गल ते खुश होवेगा। वो अगर रोंदा खुशखबरी देन नूं साडा ते बेड़ा गर्क हो गया, असीं ते लुटे गए हैं, साडा ते सब कुछ तबाह हो गया है। ਇਹਦਾ मतलब है जिड्डी वड्डी मर्जी खुशखबरी होवे ना, बंदे या ते खुशखबरी देन वाले ते शक होवे ते फिर खुश नहीं हुंदे, या उन्हां दा कोई बेड़ा गर्क हुंदा होवे ते फिर भी खुश नहीं हुंदे। ए कुरान है, अल्लाह दा फैसला है, अली दा जिक्र है, ओदा खुशखबरी है, मुर्तजा दे जिक्र ते खुश हो जाओ। हुण जेड़े बंदे अली दा जिक्र सुन के भी खुश नहीं ना, या ते उन्हां नूं अल्लाह ते कोई शक है या अली दे जिक्र विच उन्हां दा कोई नुकसान हो गया है। जिदा बादशाह मौला मुर्तजा दे जिक्र विच कोई नुकसान नहीं, हो चुप किवें बैठा है यार। ये जिक्र किदा है? मौला अली दा। ये जिक्र किदा है? हाँ, तो ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, अली का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता। इबादहू, लिखे इबादहू, मालिक क्या हुक्म है? मैं इबादहू का माना है इबाद अब्द की जमा। देखो मैं चुप नहीं कर सकता, मैं चुपता नहीं कर सकता, मैं अपने टाइम से निकल जाना थोड़े दरम्यान चो, थोड़ा नुकसान होना है अगर तुसी तवज्जो ना की थी। ओए किधर बहता है यार, तेनू पे ना किधर बहना पे। इबादहू का माना है अपने बंदों को। इबादहू का क्या माना है? अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहू, अली का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह ने गैरों को नहीं अपनों को दी। बानू मुबारक होवे जिहो जे भी बैठे हो ना, अल्लाह पे फरमांदा है तुसी मेरे अपने हो। परवरदिगार इशा पढ़ के नहीं बैठे, फरमाया मैनू पता है पर फिर भी मेरे अपने हो। अल्लाह पाक इन्हां दे चेहरे ते दाढ़ियां नहीं, अल्लाह फरमाया मैं जानना फिर भी मेरे अपने हो। या अल्लाह असी बड़े गुनाहगार हां, अल्लाह फरमाया फिर भी मेरे अपने हो। या अल्लाह अपने पे फरमाना है वजह की है, फरमाया जिहो जई भी हो अली दे जिक्र ते कुछ ते हो। सुभान अल्लाह। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना, आगे पढ़ा, इबादहुल्लज़ीना आमनू। परवरदिगार फरमाया अली दा जिक्र मैं आम बंदियां नाल नहीं कीता, बल्कि उन्हां बंदियां नाल कीता है जेड़े मोमिन ने। जेड़े मोमिन ने। अच्छा भी मैनू चस बड़ी आउंदी है, बंदे तुसी सारे झटके बैठे हो ते मैं उर्दू छड़ दिता है ते पंजाबी च मैं आयत दा तर्जमा पे करना। मैनू चस बड़ी आउंदी है भाई
تے جے تسی بھی جاگ پے نا تے اگلے 20 کو منٹاں بعد روح تہاڈی بھی میرے نال سفر کرے. مالک کا فرماندا ہے عبادہ الذین آمنو، علی دا ذکر جنہ بندیاں نال کیتا ہے او مومن نے. حسین دا ذکر جنہ بندیاں نال کیتا ہے آواز نہیں آئی، او کون نے؟ اچھا بھی ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جڑا ایمان ہے نا، ایمان میں سورہ مبارک حجرات پڑھن لگا 49 نمبر سورہ، میں وہی 14 نمبر آیت پڑھن لگا تے نال ہی 15 نمبر آیت پڑھا. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا. مالک فرمایا محمد جی دور پنڈوں نہ کچھ جی آئے نے، بندے پنڈ دے نے تیان دے نے اسی مومن. کل لم تؤمن، کل لم تؤمنو، میرا حبیب آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ جڑا ایمان ہے نا وہ اجے تواڈے دل تک نہیں آیا. اچھا بھئی ہن سارے بندے میں دسو کہ ایمان دا تعلق نا دل نال ہے، ایمان دا تعلق. اچھا میں 22 نمبر آیت پڑھ لگا، وڈی آیت باقاعدہ تقریر دا تقاضا کر دیئے، لیکن میں درمیان میں 2 لفظ 3 لفظ لے لینا. میرے بال ویک ہوئے چن اولائکا کاتبا فی قلوبہم الایمان. اللہ میں میرا حبیب ایک بندیوں نے جنہ دے دلوں تے ایمان میں اپنے قدرت دے ہتھاں نال آپ لکھے ہے. اچھا بھئی ایمان دا تعلق دل نال، ایمان دا تعلق. اچھا جڑے بندے اجے چپ بیٹھے ہو، میں پھر سورہ یعنی حجرات 49 نمبر سورہ پڑھنا پیا، اور ہن میرے سامنے جڑی آیت مقدسہ ہے وہ 7ویں آیت ہے، اے میری آنکھاں دے سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میرا حبیب انہاں دے دلاں وچ ایمان دی محبت لکھی نا تے میں اللہ انہاں دے دلاں نو ایمان دے دلہے بنا دیتا ہے. اچھا بھئی میں تیسری آیت پہ پڑھنا کہ ایمان دا تعلق، میرا نوجوان تہاڈی خیر ہوئے، ایمان دا تعلق. اچھا بھئی میں واپس چلنا، ذالک الذی یبشر اللہ. اللہ فرماندا ہے علی کا ذکر اللہ نے یہ خوشخبری اپنے ان بندوں کو دی ہے جن کے دلوں کے ایمان کی ضمانت اللہ خود دیتا ہے. جن کے دلوں کے ایمان کی ضمانت کون دیتا ہے؟ دلوں کے ایمان کی ضمانت کون دیتا ہے؟ اچھا بھئی چس بڑی ہوں دیجئے. ایک باری میں پھر پڑھ لگا، ذالک الذی یبشر اللہ. علی ہو، فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، نبی کا سارا گھر ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے آل محمد کا ذکر یہ خوشخبری اپنوں کو دی ہے، اور وہ اس کے اپنے ہیں. وہ اس کے آواز نہیں آئی، وہ اس کے اور ان بندوں کو دی ہے کہ جن کے دل کے ایمان کی ضمانت بھی اللہ دیتا ہے. اچھا بھی ذکر کس کا ہے؟ آل محمد. مرتضیٰ کا ذکر ہے، مشکل کشا کا ذکر ہے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کن سے کیا ہے؟ اپنوں سے. صرف اپنے نہیں، دل کے مومن. پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف وہ دل کے مومن نہیں، ان کے اعمال بھی نیک ہیں. اچھا بھئی آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ توجہ سے قرآن کو سنیں. میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرمایا آل محمد مرتضیٰ کا ذکر اللہ نے اپنے ان بندوں سے کیا ہے جن کا دل مومن ہے
اور وجود اعمال صالحہ رکھتا ہے، نیک عمل بھی کرتے ہیں، ان کے عملوں کی بھی ضمانت ہے، ان کے دل کی بھی ضمانت ہے، ان کی نیتوں کی بھی ضمانت ہے۔ دیکھو کن سے ذکر ہوا ہے اس گھر کا، اور نہیں ہے چند میری کم علمی ہے جو میں بات اب تک نہیں پہنچا پا رہا۔ مجھے افسوس ہے اپنی ساری خطابت پر کہ اتنے سادے بندوں میں بیٹھ کر بھی میں اتنے سادے طریقے سے بھی بات آپ کو نہیں سمجھا سکا۔ پھر سے سنو، ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے، کنہیں؟ عبادہ، غیر نہیں، اس کے اپنے۔ کوئی ہوں گے اس کے اپنے؟ اوے تسی ایڈے سان نہ بنو کہ ساڈی گل ہوندی ہے پئی۔ آیت امامیہ کلونی نہیں اتری، آیت مکے میں اتری ہے۔ اب اللہ جسے اپنا کہہ رہا ہے نا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اللہ جسے اپنا کہہ رہا ہے نا اسے عمر فاروق کہتے ہیں، اللہ جسے اپنا کہہ رہا ہے نا اسے عثمان غنی کہتے ہیں، اور اللہ جس کے ایمان کی سند دے رہا ہے اسے صحابی رسول کہتے ہیں، اور اللہ جن کے اعمال کی ضمانت دے رہا ہے اسے مصطفیٰ کے صحابی کہتے ہیں۔ اللہ بات تو علی کی نہیں چھڑی، فرمایا علی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ علی کا ذکر وہ کرے جو عثمان غنی کی حیا پر ایمان رکھتا ہے، علی کا ذکر وہ کرے جو علی عمر کی عدالت پر ایمان رکھتا ہے، علی کا ذکر وہ کرے جو حضور کے ہر صحابی کا نوکر بن جائے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے قرآن کی؟ یہ مرتضیٰ کا ذکر ہے، یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ مولویوں کی مرضی سے نہیں ہوگا، مولا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ مولا نے مرتضیٰ کا ذکر ابو بکر کے بغیر نہیں کیا، مولا نے صحابہ کو اپنا کہا ہے، ہم مرتضیٰ کا ذکر کیسے کریں گے؟ کے بغیر جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا۔ ابو بکر سامنے آئے ہیں اور علی سے کہتے ہیں بخن بخن یا علی، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ مرتضیٰ نے ابو بکر کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے کیسی مبارک ہے؟ آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے، لا یجوز احدن الصراط الا من کتب علی الجواز، تب تک کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا جب تک اسے علی کی چٹ نہیں مل جائے گی۔ مرتضیٰ نے ابو بکر کے منہ سے جب یہ جملے سنے تو مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہنے لگے بخن بخن ابو بکر، ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو۔ یا علی کیسی مبارک ہے؟ فرمایا سمعت رسول اللہ، مجھے بھی محمد عربی نے فرمایا ہے یا علی اسے چٹ نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار نہ ہو۔ ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے 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 یہ ہے تعلق آل رسول اور اصحاب رسول کا۔ آل رسول کا ذکر سجتا نہیں ہے جب تک اللہ صحاب رسول کا ذکر نہیں کر رہا۔ اب آپ اجازت دیں تو میں آگے پڑھنا شروع کروں۔ اللہ فرماتا ہے کل میرا حبیب آپ ارشاد فرما دیں۔ نہیں، ذکر کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اللہ سے۔ اب ذکر کس پر آ گیا ہے؟ نبی پر۔ ذکر کس کا ہے؟ علی کا۔ سامنے کون ہے؟ امامیہ کلونی والے نہیں ہیں، صحابہ ہیں سامنے، سامنے صحابہ ہیں نبی کے۔ کر کون رہا ہے؟ افسوس ہے اس زبان پر جو اللہ کا نام نہیں بلند کر رہی۔ ٹائم بتائیں کیا ہو گیا ہے؟ ٹائم بتائیں۔ 5 منٹ کم تھے جب میں نے 11 بجے آیت پڑھی ہے، تو ٹھیک ہے نا، ابھی 11:26 ہو گئے ہیں نا، ابھی ہیں ہمارے پاس آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے اور
تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ نے اب ارشاد فرمایا کل، مانا کیا ہے؟ محبوب آپ کیا فرمائے نبی؟ جو بات اللہ نے چھیڑی ہے حبیب، اب آپ اس بات کو آگے لے کر چلیں. آپ ٹھنڈا بولتے ہیں یار. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کل درمیان میں آیا ہے. بات چھیڑی کس نے ہے؟ کس کی بات؟ کن سے؟ تیری خیر ہو میرا بچہ، نبی کے صحابہ کو اس نے اپنا کہا، اس کے اپنے بندے ہیں. تسی سارے کدے ہو؟ اچھا اللہ اسی سارے تیرے ہیں تے صحابہ بھی تیرے نے. فرمایا چپ کرو، تسی اپنے منہ آندے ہو اسی تیرے ہیں. محمد کے صحابہ کو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے اپنے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو میں عرض کر رہا ہوں، اب اللہ فرماتا ہے کل. بات کس کی بات؟ سارے بولو علی کی. اور جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یار. کس کی بات ہے؟ نہیں، پروردگار تو کر رہا ہے نا، تو کر دے. سبحان اللہ. درمیان میں نبی کو کیوں ڈالا ہے؟ اور اگر تیری مرضی یہ ہے کہ نبی یہ بات کریں تو پھر کل کو شروع میں رکھ کے ساری بات نبی پہ رکھ دے. یہ کیسی بات ہے کہ آدھی تو کر رہا ہے آدھی نبی سے کروا رہا ہے؟ یہ کیسی بات ہے کہ آدھی خود کر رہا ہے آدھی نبی سے کروا رہا ہے؟ یہ کیسی بات ہے آدھی خود کر رہا ہے آدھی نبی سے کروا رہا ہے؟ یہ کیسی بات ہے جو آدھی خود کر رہا ہے آدھی نبی سے کروا رہا ہے؟ یہ کیسی بات ہے جو آدھی خود کر رہا ہے آدھی نبی سے کروا رہا ہے؟ یہاں قدرت کی آواز آئے گی زمانے والوں، یہ علی کا ذکر ہے. سارا میں نہیں کروں گا، آدھا میں کروں گا، آدھا نبی سے کرواؤں گا. میں سارا نبی سے نہیں کرواؤں گا. اگر سارا نبی سے کرواؤں گا تو قیامت تک مولوی کا کان سے منہ لگا کے ایک دوسرے سے کہیں گے نبی کا اپنا تھا نا، اس کی خود کرتے رہے. اسی لیے آج آدھا میں کروں گا آدھا مصطفیٰ سے کرواؤں گا، تاکہ قیامت تک جو مولوی قرآن کھول کر بیٹھے اسے سمجھ آ جائے علی کا ذکر شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے. واہ جیو، جیتے رہو جیتے رہو. اچھا بھائی ٹھہرو، ایسے نہیں کرو. دیکھو میں عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ علی. علی یہ جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں یہ نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں، میں نے آیت کھول لی ہے، میرے سامنے سورہ الحدید ہے، 57 نمبر سورہ ہے اور یہ 10ویں آیت ہے اور یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے تیرے ہر غلام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. میرا دل کر رہا میں پھر پڑھوں گا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے مصطفیٰ کے ہر کلمہ پڑھنے والے غلام سے جنت کا وعدہ کر لیا. اب آپ کو سمجھ آئیے اس بچے نے جو نعرہ لگایا ہے وہ نعرہ نہیں ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. ہر صحابی نبی جس کا ایمان قرآن پر اونچی کو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. تو میں عرض کر رہا تھا یہ بات کس کی ہے؟ علی کی. اور یار یہ ہے بات علی کی، یہ ہے بات علی کی. اللہ فرماتا ہے کل کاکے تو کدھر وینے پیا؟ کیڑے یار میرے اگے بندے بٹھا چھڑے جے. بہت مشکل مجمع ہے بھائی. کل میرا محبوب آپ علی علی کرو.
میرا محبوب آپ مالک میں کہاں سے علی علی شروع کروں؟ فرمایا پہلا جملہ فرماؤ لا اے پیچھے بندے بیٹھے نے چادراں پھول دینے پہ کی بیٹھے نے ہیں کتنے فساد تھے عمران کل میرا کاکے میرا حبیب آپ علی کا ذکر کرو۔ مالک میں علی کا ذکر کہاں سے شروع کروں؟ فرمایا لا میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ والا خطیب نہیں ہوں، جانتا ہوں میں ہمارا ممبر قرآن سے دور ہو چکا ہے، دور دور تک ہمارے ممبر شریف پر قرآن پاک نہیں ہے، دو گھنٹے کے خطابات ہیں، ایک بھی آیت نہیں ہے، پر میری مجبوری یہ ہے کہ 5 منٹ کم تھے 11 بجنے میں نے آیت شروع کی ہے، اب 5 منٹ کم ہوں گے 12 بجنے میں جہاں تک پڑھ سکوں گا قرآن پڑھ کے آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ کل میرا محبوب آپ ارشاد فرمائیں۔ مالک میں کیا بات کروں؟ فرمایا علی کا ذکر آگے کرو۔ مالک میں کہاں سے شروع کروں؟ لا اسألکم، کیا معنی اس کا؟ شاباش بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ عرفان، اونچی بولو، کیا معنی اس کا؟ میں محمد تم سے کچھ بھی سوال نہیں کرتا۔ اللہ فرمایا میرا حبیب علی کا ذکر کرنے لگے ہو نا تو پہلا جملہ یہ فرماؤ زمانے والوں میں مانگنے والا نہیں ہوں، مصطفیٰ ہوں۔ ہائے ہائے، میں مانگنے والا نہیں، مصطفیٰ ہوں۔ میرے سامنے اگر کوئی آنکھ مانگنے آئے تو میں اسے جنت دیتا ہوں، اگر وہ آنکھ بھی مانگے تو میں اسے جنت بھی دیتا ہوں اور آنکھ بھی دے دیتا ہوں۔ میرے سامنے اگر کوئی وضو کرانے آئے تو میں اسے جنت میں محل دیتا ہوں۔ کل میرا حبیب آپ ان سے کہیں وَمَن يَتَوَکَّل کا عصا میرے ہاتھوں میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا تاج میرے سر پر ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا خزانہ میرے ہاتھوں میں ہے، اور یمشون علی الارض کی نالین میرے زیب قدمین فرمائی گئی ہے۔ زمانے والوں میں محمد ہوں، مانگنے والا تو نہیں ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، پر اس کے باوجود بھی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن اللہ، بھئی اللہ عربی زبان میں استثناء پیدا کرتا ہے، یعنی اب اس کا معنی ہوگا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے مانگو۔ کس نے منگوایا ہے؟ بھئی اللہ نے نماز نہیں منگوائی، نماز کا آرڈر دیا ہے، روزہ نہیں منگوایا، روزے کا آرڈر دیا ہے، حج نہیں منگوایا، حج کا آرڈر دیا ہے، زکوٰۃ نہیں منگوائی، زکوٰۃ کا آرڈر دیا ہے۔ اللہ پاک مصطفیٰ سارے آرڈر دے رہے ہیں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، مجھے میری قسم ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے جب تک میرے حبیب کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے۔ حاکموں کا کام مانگنا نہیں ہوتا، آرڈر دینا ہوتا ہے۔ تو میں نے ساری شریعت کا تم سے منگوایا نہیں، آرڈر دیا ہے۔ تو مالک جہاں اتنے آرڈر دیے تھے وہاں ایک آرڈر اور دے دے، آج منگوا کیوں رہا ہے؟ فرمایا زمانے والو آج نماز نہیں، نماز کی روح مانگی جا رہی ہے، اگر یہ نہ ہوئی تو نماز ضائع ہو جائے گی۔ آج روزہ نہیں، روزے کی روح منگوائی جا رہی ہے، اور یہ منگوائی جا رہی ہے، اس کا آرڈر نہیں دیا جا رہا، اور یہ منگوایا جا رہا ہے، اس کا آرڈر نہیں دیا جا رہا۔ امامیہ کالونی والوں، دور دور سے آنے والوں، اللہ پاک اس کا آرڈر نہیں دلوا رہا بلکہ منگوا رہا ہے اپنے حبیب سے۔ اللہ منگوا کیوں رہا ہے؟ فرمایا آرڈر کسی کو برا بھی لگے تو اگر منگوایا جائے تو سر جھک جاتا ہے مغرور بندے کا بھی، کہ بھائی اتنی بڑی ہستی ہو کر آرڈر نہیں دے رہے، مانگ رہے ہیں۔ بھائی میں نہیں سمجھا پا رہا آپ کو، دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اوے کاکے، فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مانگنا کیا ہے؟ علی کا پیار۔ مانگنا کیا ہے؟ آواز ہے ساری کس کی؟
کس کے بدلے میں؟ دیا کیا ہے آپ نے؟ فرمایا نماز. مانگ کیا رہے ہیں؟ فرمایا علی کا پیار. یار اتنا تو سمجھو، جو چیز دی جائے اس کے بدلے پر جو مانگا جائے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی دی جاتی ہے. اوہو نہیں سمجھا پا رہا. اے بوتل دیو جی، جنہیں دی ہے سی انہیں دی لے کے آئے نا. قیمت انہیں دے دیئے جنہیں دی شے ہوئے. یا رسول اللہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا نماز. یا رسول اللہ بدلہ کیا ہے؟ فرمایا علی کا پیار. مال کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا زمانے کو منوانا چاہتا ہوں، نماز کو علی کے پیار کے برابر مانا کر. اگلی بات میں سمجھا لوں گا کہ نماز کی جرت نہیں کہ نبی کے گھر کی محبت کی برابری کر سکے، اس لیے کہ نماز اپنی قبولیت میں جس گھر کے درود کی محتاج ہے اسے علی ہی کا گھر کہتے ہیں. اللہ فرماتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا حبیب آپ اعلان کریں میں نے تمہیں نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، تمہیں اسلام دیا ہے، ماں کا مقام بتایا ہے، بیوی کا مقام بتایا، بیٹی کا مقام بتایا، باپ کا مقام، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ دیا ہے. بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا. مجھے اللہ کہہ رہا ہے مانگو ان سے اپنی اولاد کی محبت کو. اچھا بھئی مجھے نہیں سمجھ آ رہی بات کی. ملک صاحب، میں ملک صاحب سے کہتا ہوں، ملک صاحب مائک پکڑے اعلان کریں شاہ صاحب کے مدرسے کے لیے چندہ چاہیے. کس نے مانگا؟ ملک صاحب نے. کس نے منگوایا؟ شاہ صاحب نے. اب اگر جو بندہ ملک صاحب کو نہیں دے رہا، اس نے ملک صاحب کو بھی خالی بھیجا، مجھے بھی خالی بھیجا. اب اللہ نہیں مانگ رہا، نبی بھی نہیں مانگ رہے، اللہ منگوا رہا ہے، آگے نبی مانگ رہے ہیں. نہیں یار چس نہیں ہوندی پئی یار، افسوس ہے یار، بڑا زور لا چھڑے ہے، گل بندی نہیں پئی یار. اے گھر ویکھے جنا ہے، گھر نے نا اے انہاں دے اندر لائٹاں لگیاں نے، کر کپڑے استری کردے نے، پانی بھی ٹھنڈا پیندے نے، پکھے بھی چلاندے نے، بجلی پوری وردے نے پہ سارے. باہر میٹر لگا ہے. جن سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ نہ جناب. باہر میٹر لگا ہے، او دا بل آنا ہے. جیڑا دے چھڑے وہ مومن ہے تے جیڑا نہ دے وہ چور ہے. جن سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ نہ جناب. نہیں میں پھر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں بھائی میٹر لگ گئے، کپڑے استری کر دے ہو، ایل سی ڈی چلا رہے ہو، فریج چلا رہے ہو، موٹر چلا رہے ہو، ساری بجلی ورد دے ہو پے. جیڑا بل دے چھڑے ہو مومی نے تے ساری لائٹ ورد کے جیڑا بل نہ دے وہ چور ہے. اللہ فرمایا میرا حبیب انہوں نے کلمہ پڑھا، سونے پڑھا دیتا ہے. انہوں نے نماز دے، فرمایا دے دیتی ہے. انہوں نے روزہ دے، فرمایا دے دیتا ہے. انہوں نے قرآن دے، فرمایا دے دیتا ہے. انہوں نے حج دے، فرمایا دے دیتا ہے. انہوں نے زکوٰۃ دے، فرمایا دے دیتا ہے. انہوں نے روٹی کھا کے دندہ انچ خلال کرن دا طریقہ دس، یا اللہ دس دیتا ہے. انہوں نے سجے پاسے منہ کر کے نیند کرن دا طریقہ دس، یا اللہ دس دیتا ہے. میرا حبیب انہوں نے تھلے بہ کے پانی پین دا سلیقہ دے، یا اللہ دیتا ہے. سارے دین دی ہر شے دے،
मालिक दे दिता है। महबूब हुण इन्हां नूं पुछ नमाज़ां पढ़दे हो पे? जी या रसूल अल्लाह पढ़ने पे। मुसलमानां वाले नाम रखवाए जे? जी या रसूल अल्लाह रखवाए ने। निकाह पढ़वाए जे? जी या रसूल अल्लाह पढ़वाए ने। जनाजे पढ़वा रहे हो? जी या रसूल अल्लाह पढ़वा रहे हैं। कन्नां च बांगा देंदे हो जदों बाल जम पैंदा है? जी मालिको देने आ। दीन दी हर शै वरदे हो पे? मालिक वरतने पे। अल्लाह फरमाया मेरा हबीब हुण इन्हां नूं आख आ एक बिल देना जे जेड़ा दे छड्डे ओ मोमिन है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। जेड़ा इहदे ते अमल कर गया ओ मोमिन है, ते जेड़ा इनू ना समझिया ओ आईडी भी दाढ़ी रख के इथों काला भी हो जाए सब तो वड्डा चोर है। अल्लाह बादशाह करना की है? फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा हबीब इन्हां नूं आख मैं कख नहीं मंगदा, सारा कुछ दिता है तुहानू, लेकिन एक काम करिया जे। मालिक की करिए? फरमाया अली दी मवद्दत लेके आया जे। अच्छा फी दा माना की हुंदा है? शाबाश बेटा कौन बोला है? अल्लाह तेरी हयात विच उमर बरकत दा। फी दा मन हुंदा है में। फिल कुर्बा अल मवद्दत फिल कुर्बा, कुरबा की मवद्दत में रहना है। हाँ कुरबा की मवद्दत। हुन इंज आख लो कि या अली तेरी मवद्दत दे विच रहना है, या अली तेरी मवद्दत दे। ओ गल सुनो, जिन्नी देर वेचे ना उन्नी देर ते पी लांगा। ओ गल सुनो, जिन्नी देर वेचे उन्नी देर ते कपड़ा भी धो लांगा। और जिन्नी देर वेचे उन्नी देर भांडा भी धो देगा। और जिन्नी देर वेचे उन्नी देर तक हलाल है, उन्नी देर तक ठीक है। जिस दिन विचों बाहर हो गया उन्हें किसी काम दा नहीं रह गया। अल्लाह फरमाया मेरा हबीब इन्हां नूं आख नमाज़ां पढ़दे हो, हज करदे हो, ज़कातां देंदे हो, पर जिन्नी देर तक अली दी मवद्दत दे विचों ना उन्नी देर काम दे हो। ते जदों मवद्दत चों बाहर हो गए ना हाजी सनाउल्लाह भी हो गए, किसी काम दे नहीं रहोगे। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह। इबा तुसी बोर ते नहीं हो गए? तुहानू समझ आ रही है ना? मैं हुन अगे लफ्ज़ पढ़ा कुरान पाक दा। अच्छा भी करना की करना है? या अली तेरी मवद्दत दे विच रहना है। की करना है? उची नहीं बोले यार। ओए अल्लाह दी कसमें जिस बंदे इन्ना जुमला आख लेना है मी में वाए दाले ताए ओदे 40 गुना माफ हो जाने जे, 40 दर्जे बुलंद हो जाने जे, 40 गुनेकियां भी लभ ही जानियां ने, 40 शाना ओदियां अल्लाह दी बारगाह च बुलंद होनियां ने। हुन सारे बंदे ए लफ्ज़ आख लो, या अली तेरी मवद्दत दे विच रहना है। वो की हुंदा है? मोहब्बत नहीं हुंदा। मैनू माफ कर दियो, मैनू माफ कर दियो। लफ्ज़े मोहब्बत जेड़ा ना ओदा लफ्ज़े हुब कुरान पाक दा लफ्ज़ है। वो कुरान पाक दे अंदर है वे युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, हुब्बिल्लाह अल्लाह से मोहब्बत। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत लफ्ज़ कुरान च है। इत्थे अली दे नाल मोहब्बत नहीं करनी, मवद्दत करनी है। वो की हुंदा है? ओ गल सुनो, मोहब्बत हुंदी है ते फिर मुक भी जाती है। बड़े बंदे तुसां वेखे होण उहदे तो बगैर बंदा बच नहीं सकदा। हुण उहदा फोन भी सुनना पसंद नहीं करदे, क्यों? वो मुक गई है ना। मोहब्बत होके मुक जाती है। ये मवद्दत मुकी ते काम खराब हो जाएगा, चोर हो जाओगे। ओ की हुंदा है? जी बेटा जी चौधरी, मलिक साहब तुसी नहीं बोलन रखिया, तुस चुप करके बहुत आराम ना सुनो। तुसी किहड़ा पहली बारी सुनते हो? भाई गल एवे लफ्ज़ अकीमुस सलात, नमाज कायम करो,
جنوں آؤندی نہیں، ثنا بھی نہیں آؤندی، فاتحہ بھی نہیں آؤندی، کل شریف بھی نہیں آؤندی، انہوں پتہ ہی نہیں موقدہ کنج پڑھی دیئے، غیر موقدہ کنج پڑھی دیئے، فجر دیاں کنیاں سنتاں نے، زور دے کنے فرض نے، عشاء دے کنے وطر نے، وہ تے پلیو نماز نہیں نہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ لفظ مودت جدوں جناب نو پتہ ہی نہیں ہو کی ہوندا ہے پھر کر کیویں سکدے ہو؟ ہاں جی ہن سوال تے ہے نا کی ہوندا ہے؟ میں تسی مینوں آکھیا جی محبت، میں کہ نہیں محبت نہیں ہوندی، کیونکہ محبت جڑی ہے وہ قرآن پاک دے وچ لفظ ہے نے، اتنے لفظ محبت استعمال نہیں ہویا، اللہ نے نہیں کیتا۔ اللہ فرمایا مودت کرنی جے بھائی، وہ کی ہوندا ہے؟ جب ایڈا مجمع بیٹھا ہوئے تو کوئی بندہ ہی نہ بولے اس بارے۔ جی بیٹا اچھا تہاڈا کی نام ہے؟ سرفراز صاحب پہ دس دینے جی بغیر بندہ رہ نہ سکے، ماری جاوے وہ بغیر انہوں۔ اچھا وہ پہ فرماندے نے کہ میں دسنا کہ مچھی جڑی ہے نا انہوں پانی نال بہت مودت ہے، وہ مچھی پانی تو بغیر رہ نہیں سکتی۔ اچھا بھی ان ٹھہر جو، میں ذرا کھول لین دیو آیت، سورہ روم کڈنا چاہنا، اے ایتھوں کڈ لینے آ گئی ہے سامنے، ہن ایتھوں آیت کڈنا چاہ۔ اٹینشن بیٹا اٹینشن، میں تہاڈی بڑی توجہ نہ سنی ہے نا، ہن تسی کان وچ گل کر کے نہ سنو۔ مالک فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ تے تسی چپ بیٹھے ہو تے میں اگے کیویں پڑھ لواں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اے بندے تھوڑا بول دینے پہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اچھا بھئی ٹھہرو، رک جاؤ بیٹا رک جاؤ۔ سورہ الروم میں 3 نمبر سورت ہے تے 21 نمبر آیت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہون میں پڑھنا، اللہ فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہاری گھر والی جو ہے نا تمہاری جنس میں سے پیدا کی، اور تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ بنایا ہے نا اسے مودت کہتے ہیں۔ ہن مینوں دسو تہاڈی گھر والی نوں تہاڈے نال انج ہی پیار ہے جویں مچھی نوں پانی نال پیار ہے؟ تسی مر جاؤ تے گھر والی بھی مر جائے گی پیچھے؟ اچھا میری نوں تے انج کوئی نہیں، مینوں تہاڈا نہیں پتا جی نہیں نا۔ یہ تو مطلب ہے پھر کوئی گل سمجھن نال تعلق رکھ دیے، جیڑی اسی سمجھی سمجھی کوئی نہیں، ایویں جذباتی ہو گئے ہاں تے تسی بھی ٹھنڈا ہی بول دے ہو پہ سارے۔ تے ٹائم ختم ہو نہیں گیا، میں جاواں کنا کو ٹائم رہندا ہے؟ 50 منٹ ہو گئے نے نا، تے 5 منٹ باقی نے نا، پھر 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں 60 منٹ ہونے میں۔ اور تسی جنے بندے بیٹھے ہو انہی آیتاں میں ہور پڑھ جانیاں نے ترجمہ کر دیا لیکن ان اجازت دے دیو، بس اے ان سمجھ لو تے پھر اجازت دے دیو۔ بیٹا میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے فرمایا میاں اور بیوی کے درمیان اللہ نے مودت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ مدینے جانا بہنا ہے پوچھا ناستے، بارگاہ رسالت جو پوچھنا پینا ہے یا رسول اللہ اے جڑی ساڈی گھر والی ہے، آخر اللہ نے پھر ساڈے نال دا مودت دا جڑا رشتہ بنایا ہے وہ کی ہے؟ مدینیوں آواز آندی ہے، حضور دی حدیث ہے، فرماندے نے کہ کسے خاوند واسطے نا یہ جائز نہیں کہ اپنی بیوی دی کوئی ایسی گل
جیڑی کہ نہیں کرن والی وہ 11 بیلیاں بہ کے کردا رہے تے کسی بیوی واسطے جائز نہیں کہ اپنے خاوند دی کوئی ایسی گل جڑی نہیں کرن والی وہ 4-5 سہیلیاں کٹھیاں کر کے تے وہ خاوند دیاں گلاں کرے. مالکو یہ دا کی مطلب ہے؟ مالک فرماندے نہیں کہ اللہ نے میاں بیوی دا جڑا رشتہ بنایا نا وہ غیرت دا رشتہ ہے، غیرت دا. اور حدیث دے الفاظ یہ نہیں کہ جدوں کوئی بندہ اس رشتے نو پامال کر دے یعنی اپنی بیوی دیاں کوئی ایسیاں گلاں کردا ہے جڑیاں نہیں کرن والیاں تے او دے اندر شیطان بول رہا ہے. مالک دا قصور کی ہے؟ فرمایا انہیں مودت دا رشتہ یعنی غیرت دا رشتہ توڑ دیتا ہے. پتہ چلے ہے جدے نال مودت دا رشتہ ہوئے نا او دے نال بندے دا مومن دا غیرت دا رشتہ ہوندا ہے تے او رشتہ اس گل دا تقاضا کردا ہے کہ جدے نال مودت کیتی جائے نا او دے خلاف نہ تے گل کری دیے تے نہ گل سنی دیے. جدے نال مودت ہوئے نا او دے خلاف نہ تے گل کری دیے تے نہ گل سنی دیے. تے جیڑا گل کردا ہے نا او بھی بغیرت ہو جاندا ہے تے جیڑا سندا ہے او بھی بغیرت ہو جاندا ہے. مالک فرمایا میرا حبیب کو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. میرا حبیب اعلان کر میں منگن والا نہیں آیا. میں تانوں نماز دتی ہے، میں تانوں روزہ دتا ہے، میں تانوں حج دتا ہے، میں تانوں زکات دتی ہے، میں تانوں اسلام دتا ہے، میں تانوں رمضان دتا ہے، میں تانوں قرآن دیتا ہے. پر ایک کام کریا جی مالکو کی کریے فاطمہ دے بارے وچ نہ کسے دی بکواس سننی ہے تے نہ کسے نے کرنی ہے. جیڑا علی دے بارے وچ پونکیا او بھی بغیرت ہو جائے گا تے جیڑا اس مسیتے جا کے انہوں سنے گا او بھی بغیرت ہو جائے گا. اے دا مطلب ہے کوئی اے سی والی مسیت نہیں چاہی دی تے نہ گرم پانی تے ہیٹر والی مسیت ہونی چاہی دی. مسیت چھوٹی جئی کیوں نہ ہوئے ممبر تے مرتضیٰ دا غلام تقریر کردہ ہوئے جمعہ اتھے پڑے آجے نہیں تے سارے بغیرت ہو جاؤ گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اگر آپ کہو تو میں تلاوت کروں. حدیث ترمذی میں نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ سب کا. حدیث کا ترجمہ غلط ہو تو زبان کاٹ کر میری تلی پر رکھ دینا. فرمایا ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا اور حضور کے ہاتھ یوں بلند تھے، نبی کے ہاتھ یوں بلند تھے اور نبی کی زبان پر الفاظ تھے اللہم لا تمتنی حتی ترایانی علی جن. اللہ مصطفیٰ کی روح نہ نکلے جب تک اس کے سامنے علی کا چہرہ نہ ہو. اللہ مصطفیٰ کی روح نہ نکلے جب تک میری آنکھوں کے سامنے علی نہ ہو. اور جناب جتھے انیاں سنتا تے عمل کر دیو تھے کئی بھی سننا تے مرن لگیاں علی دا چہرہ مانگ لیا کرو. اللہ روح نکل دی ہوئے تے اکھاں دے سامنے مرتضیٰ دا چہرہ آ جائے. اللہ روح نکل دی ہوئے تے اکھاں دے سامنے مرتضیٰ دا چہرہ آ جائے. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ فرماندہ ہے میں ہن اگے پڑھ لیں جناب قرآن سن دیو پہ میں آیت دے اگلے الفاظ شروع کر لاں. مودت دا معنی ادھار ہو گیا توڑے نال. یہ ایک معنی ہوا ہے، بڑے معنی باقی ہیں. ان میں آگے پڑھنا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا. اللہ فرماندہ ہے کوئی ہے کوئی من کوئی بھی ہو یقترف حسنا جدوں قیامت والے دن میرے کول آوے نا تے او دے کول اے والی نیکی ہونی چاہی دیئے. اچھا بھئی دیکھیں آپ کا ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے، آپ کی آواز تمام مکاتب فکر تک پہنچے گی. اچھا بھئی انتظامیہ سے کوئی بندہ جائے اور یہ جو نا اہلی کہوں گا نا لائکی کہوں گا ایک سیکنڈ بھی ہم قرآن پاک سے باہر نہیں جا رہے اور ان بچوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے. اچھا بھئی میری ملک صاحب میری آخری سانس تک ضمانت ہے، جب تک میں زندہ ہوں کسی عالم نے اگر اس پر اعتراض کیا تو میں ساری عمر منبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا.
اللہ فرماندا ہے من یقترف حسنا، اس کا معنی ہے اب نیکیاں کرو، اب نے کب نہیں، رک جاؤ، تو میں نہیں میں سمجھا سکوں گا، میری نالائکی ہے کہ بات آپ تک نہیں پہنچے گی، مجھے دوبارہ پڑھنے دو۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ابو بکر کی صداقت پر ایمان رکھ کے، عمر کی عدالت پر ایمان رکھ کے، عثمان کی حیا پر ایمان رکھ کے، بلال کے جنتی ہونے پر ایمان رکھ کے، نبی کے ہر صحابی کی نوکری دل میں رکھ کر، علی کی مودت رکھ کر، آل محمد کی نوکری رکھ کر، مصطفیٰ کی سرداری مان کر اب نمازیں پڑھو، اب نمازیں پڑھو، اب نمازیں پڑھو، اب روزے رکھو، اب حج کرو، اب زکاتیں دو، اب کرو۔ اچھا، یہ ایک معنی ہے، یہ اس کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، دیکھیں میں پھر اعلان کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی عالم اگر اسے غلط کرے گا میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا۔ بہت بڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں ایک فقیر آدمی ممبر پر بیٹھ کر۔ اللہ فرماتا ہے کون سی نیکیوں کی بات کرتے ہو؟ وَمَن یقترف حسنا، قیامت والے دن علی کی مودت والی ایک ہی نیکی کافی ہے۔ یا اللہ، تو پھر فرمایا من یقترف حسنا نزد لہو، نون ہم زد زیادہ کر لیں گے۔ اللہ فرماندا ہے انی کو لے آیا جی اسی انہوں اینا کر لانگے۔ نزد لہو فیہا حسنا، اور ٹٹی پھٹی علی دی پیار والی نیکی لے آیا جی میں انہوں ستھرا سونا آپ پہ کر لانگا۔ دیکھیں وقت ختم ہو گیا ہے، نہیں انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں پھر کبھی آؤں گا۔ دیکھیں ابھی 4 آیتیں اس آیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ چار آیتیں کون پڑھے گا؟ اس 4 آیت کے ایک ایک لفظ میں کتنی آیتیں ہیں وہ کون پڑھے گا؟ ادھار تو ہونا ہی ہونا ہے، ادھار کے بغیر ہمارا تو نہیں چلتا۔ فرمایا اب میں آخری الفاظ اس آیت کے دے دیتا ہوں آپ کو، آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور، شک نہ کرنا علی کے حبدار کے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اچھا بھائی رک جاؤ، رکو۔ آمنو دل کی ضمانت ہے، عامل الصالحات عملوں کی ضمانت ہے۔ کس کی ضمانت ہے؟ یعنی آل محمد کا ذکر اللہ نے نیک لوگوں سے کیا ہے۔ حضور کے صحابہ نیک ہیں، حضور کے صحابہ، اس کے بعد ہم جو بیٹھے ہیں گناہگار صحیح، لیکن آل محمد کا ذکر نیکوں سے ہے۔ یا علی تیرا ذکر کن؟ علی امام المتقین ہے نا، تو ذکر کن سے ہے؟ متقیوں سے ہے۔ بھائی آیت شروع ہوئی نیکوں سے ذکر ہوا، آیت کا اینڈ آ رہا ہے اللہ کہہ رہے میں گناہ معاف کر دیاں گا۔ مالک تو گناہگار نہیں سدے اس آیت وچ، تو نیکاں نال گل کیتی ہے۔ مالک جدو گناہگار سدے نہیں تھے گناہ کدے معاف پہ کرنا ہے؟ فرمایا گل علی دی ہے نا، علی دا ذکر صرف نیکاں نال نہیں ہے نا، قیامت تک علی دے ذکر سے گناہگار بھی تے ہون گے نا۔ میں اعلان پہ کرنا، شک نہ کریا جی تواڈے گناہ چوکھے نے، میری رحمت اجے بھی زیادہ ہے۔ تواڈے گناہ اجے بھی میری رحمت تو تھوڑے نے۔ مالک پھر فرمایا ان اللہ غفور، شک نہ کریا جی میں علی دے حبدار دے سارے گناہ معاف کر دیں گا۔ ان اللہ آخری لفظ ہے، کیسے پڑھوں یار اس آیت کے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو، میرا شکر کرو،
کون کہہ رہا ہے؟ شاباش میرے بچوں اس طرح بولتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ زمانے کو. کیا کرے؟ اللہ کا شکر کرے. سارے کرو کدا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ. شک نہ کرنا محمد کا دادا ہر قدم پر میرا ہی شکر کرتا رہا ہے. فتبسم ضاحکا من قولہا. سلیمان کیڑی کی آواز سن کر جب مسکرا پڑے. وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ فرماتا ہے سلیمان جب کیڑی کی آواز سن کر مسکرائے تو سجدہ کر کے کہنے لگے اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی. اے موسیٰ ہم نے آپ کو انسانیت میں اپنے کلام اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. میری جو میں نے عطا کیا ہے اس پر میرا ہی شکر ادا کرو. یعنی کائنات اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور. شک نہ کرنا علی سے مودت کرنے والے کہ میں گناہ بھی معاف کروں گا اور میں اللہ قیامت کے دن اپنی کچہری میں اپنے اس بندے کا شکریہ ادا کروں گا جو علی سے پیار کرے. یا اللہ تو گناہگار دا شکریہ ادا کرے. اللہ تو گناہگار دا شکریہ ادا کریں گے. مالک تو گناہگار دا شکریہ ادا کریں گے. اللہ فرماندہ ہے زمانے والو خاموش. گناہگار ہے علی کا غدار نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کی کچہری میں گناہگار چل سکتا ہے یا علی تیرے دروازے کا غدار نہیں چل سکتا. ذالک الذی یبشر اللہ. تقریر نہیں میں نے کی, خطاب نہیں کیا, آیت کا ترجمہ کیا ہے. ابھی بھی پورا نہیں کیا. وہ لفظ چھوڑ گیا میں. سخی شاہ بیٹھ جو. چھوڑ گیا ہوں میں سارا. اور یہ 5 آیتوں پر مبنی مضمون میں سے بھی میں نے ایک وہ آیت لی جس پر آپ مانوس ہیں. میرے رفیق سفر حافظ صاحب قبلہ ہیں. میں ان کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے ایمان کو تھوڑا سا تازہ کر لیں اور پھر اجازت طلب کرتے ہیں. آپ کدھر جا رہے ہیں شاہ جی؟ آپ بیٹھے نا یار. آپ